مار کر نماز پڑھنے کی تاکید کرے، نماز پڑھائے، اس لیے کہ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو ایسا ہوگا کہ جب وہ جوانی کے دہلیز پر پہنچے گا تو وہ نمازی نہیں ہوگا، وہ نماز کی عادت والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی عبادت کے بغیر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ ایسا بننے سے پہلے تم اس کی تعلیم، اس کی تربیت پر دھیان دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر انسان کامران ہونا چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے نقصان سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جو چیز انسان کو کامیابی سے قریب کرنے والی ہے اسے انسان چھوڑ چکا ہے، جو چیز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے انسان اسے چھوڑ چکا ہے۔ اے انسان، اللہ نے تجھے پیدا فرمایا اور اللہ نے خوبصورت چہرے پر پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جوانی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے طاقت اور قدرت عطا فرمائی۔ اگر تو عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، اور اگر تو اللہ کی عبادت میں زندگی نہیں گزارتا تو تو اپنی زندگی اللہ کے نافرمان انسان کے طور پر گزار رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی نبی کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کلمہ پڑھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، اپنا مال بھی قربان کرتا ہے۔ اے دیوان گان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نوجوانوں، خاص طور سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مسجدوں کو آباد کرو گے، ایک نوجوان جب نماز کی جانب قدم بڑھائے گا، نوجوان بوڑھے کے لیے بھی آئیڈیل ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بھی آئیڈیل ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دادا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ اگر نوجوان نماز پڑھنے جاتا ہے تو چھوٹے بچے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، میرا بھائی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، میں بھی جاؤں گا۔ چلنے کے لائق ہو جائے تو بھائی کے ساتھ وہ مسجد جانے لگتا ہے، نماز سیکھ لیتا ہے، نمازی بن جاتا ہے۔ اگر نوجوان چاہے تو بوڑھوں کو نماز سے قریب کر دے، اگر نوجوان چاہے تو بچوں کو بھی نماز سے قریب کر دے۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو نوجوان اپنی جوانی میں نمازوں کا پابند ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نوجوان نماز کی پابندی کرے، عرش کا سایہ اسے قیامت کے دن نصیب ہو جائے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اور وہ انسان جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد اس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، اس نوجوان کے تعلق سے کہا گیا، اس انسان کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ قیامت کے دن اسے بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، نماز کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، نماز آپ کے لیے بھی ضروری ہے، نماز آپ پر بھی فرض ہے۔ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز کی پابندی اس انداز سے کرتی کہ رات میں سجدے میں ہوتی، فجر کا وقت ہو جاتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ تو رات کو اتنی لمبی کر دے کہ تیری بندی فاطمہ تیرے بارگاہ میں جی بھر کے سجدہ کر لے۔ اے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
نماز انسان کو اللہ کا امن عطا کرتی ہے، نماز انسان کو کامیابی عطا کرتی ہے، نماز انسان کو کامرانی سے قریب کرتی ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آئیے بمبئی کے سرزمین پر ایک نوجوان گزرا ہے، اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ میں آج زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور ہمارے بڑے جو مہمان ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں، وہ ابھی باقی ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ آج نوجوان یہ سوچتا ہے کہ آدھے سر کے بال کٹا کر، آدھے سر اوپر لمبے لمبے بال رکھ کر چلنا، یہ جو ہے مرد کی پہچان ہے، نوجوانوں کا اسٹائل ہے۔ آج نوجوان یہ سوچتا ہے کہ شراب پیتے ہوئے زندگی گزارنا یہ نوجوانوں کی خوبی ہے۔ شراب تو انگریز عورتیں بھی پیتی ہیں، اگر تو شراب پی لے یہ مرد کی پہچان نہیں ہے۔ نشہ مرد کی پہچان نہیں بلکہ مومن کی پہچان تو رسول کی غلامی ہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والا وہ سچا انسان ہے، سچا مرد ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مسجد سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ نوجوان سسرال جاتا ہے تو دیکھیے نیا جوتا، نئی جینز، اس کے بعد سج کر سور کر سسرال جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو نے کبھی مسجد جانے کے لیے سجنے سورنے کی کوشش کی؟ قرآن کہتا ہے جب مسجد جانے کا ارادہ کرو تو زینت لے لو، اور اللہ نے اگر اسے صحت عطا فرما دی تو نوجوان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، اور اس کے بعد ایسی ٹی شرٹ پہنتا ہے کہ پورا بازو کھلا ہوا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ تیرا جسم کس کام کا کہ اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا، اچھے جسم کا مالک بنایا، اور اللہ نے صحت مند بنایا، تو لوگوں کے سامنے اپنے جسم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بمبئی کی سرزمین پر ایسا ہی ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان لوگوں کا چہیتا تھا، لوگوں میں اس کی چرچا رہتی، اس کی خوبصورتی کی چرچا، اس کے باڈی کی چرچا اور اس کے تندرستی کی چرچا لوگوں میں بنی رہتی۔ اس نوجوان کا اچانک انتقال ہوا، مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ چند مہینوں کے بعد گورکن قبر کھودنے والا قبرستان میں قبر کو کھود رہا تھا۔ وہ انسان جو ہے قبر کھودتے کھودتے جب گہرائی میں گیا تو اس کا پیر جو ہے کیچڑ میں چلا گیا، جسے آپ کادو کہتے ہیں، اس کا پیر کادو میں چلا گیا اور وہ ڈرنے لگا کہ میرا پیر کس چیز کے اندر چلا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ کیڑے اس کے پیر پر چڑھ رہے ہیں، قبر کھودنے والے کے پیر کے اوپر کیڑے رینگنے لگے۔ وہ ڈرتے ہوئے چیختے ہوئے قبر سے باہر آیا، پتہ لگایا گیا تو معلوم یہ ہوا یہ اسی نوجوان کی قبر ہے جو نوجوان کا انتقال چند مہینے پہلے ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کا جسم بہت خوبصورت تھا، وہ باڈی بلڈر تھا، لوگوں میں اس کے خوبصورتی اور جوانی کے چرچے تھے۔ چند مہینے کے بعد قبر میں یہ حال ہوا کہ قبر کھودنے والا جب قبر کھودتے ہوئے اترا تو اس کا پیر اس نوجوان کے پیٹ میں چلا گیا، اور اس نوجوان کے جسم سے کیڑے اس قبر کھودنے والے کے پیر پہ آئے۔ وہ قبر کھودنے والا بیمار ہوا، اسے بخار کا اثر ہوا اور کئی دن تک وہ بیمار رہا۔ اے نوجوانوں، اللہ نے جب تک زندگی دی ہے یہ ہمارا جسم ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے جب تک حیات بخشی ہے اس وقت تک دنیا کا عیش آرام ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ زندگی ختم کر دے تو ہمارا عیش و آرام بھی، ہمارا گھر اور بینک بیلنس بھی چھوٹ جائے گا۔ قبر میں وہ جائے گا جو تم نے نیک عمل کیا ہے، قبر میں وہ جائے گا جو تم نے نمازوں کی پابندی کی ہے، تمہارا نیک عمل اور ایمان تمہاری قبر میں ہوگا۔ اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ مسجدوں کا حال یہ ہے، لوگ مسجد بنا لیے، لوگ مینار بنا لیے، لوگ جو ہے مسجد میں ٹائلز لگا دیے، لیکن لوگ مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، مسجدیں ویران ہیں، چند بوڑھے وہاں نظر آتے ہیں۔ اے نوجوانوں،
तुम अपनी जवानी को अगर अल्लाह की नाफरमानी में गुजारोगे तो उसके बाद आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है सिवाय अफसोस के अगर इसी हालत में मौत आ गई। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा फरमाया, इनाम इकराम से नवाजा। अल्लाह के रसूल इबादत इस अंदाज से करते थे कि इबादत करने में अल्लाह के रसूल गुम थे। एक रोज माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप रात में इतनी नफल नमाजें पढ़ते हैं, इतनी देर तक लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी मेहनत मशक्कत क्यों करते हो? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अय आयशा, क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का इबादत गुजार बंदा बनूं? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अल्लाह की ज्यादा इबादत करूं? अल्लाह के रसूल ज्यादा इबादत पसंद करते थे और इबादत में आज हमारा मन नहीं लगता। बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हें खैर बरकत से नवाजेगा। नमाज में अल्लाह ने बरकत रखी है, नमाज में अल्लाह ने कामयाबी रखी है, अल्लाह ने नमाज में फलाह रखी है। हर किस्म की कामयाबी चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करते रहो। घर में माँ नमाज की पाबंद हो तो बेटियां नमाज पढ़ने वाली होती हैं, और बाप नमाज का पाबंद हो तो उस घर में बेटे नमाज के पाबंद नजर आते हैं। यही पैगाम आज देना था कि अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। हमें चाहिए कि हम वक्त पर अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह का फजलो करम हासिल करें। मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहांगीर कहाँ जी? हाथ फोन में बैठा था, जहांगीर कहाँ है? हाँ? बैठा था क्या? अनाउंसर माँ जहांगीर जहां भी हो स्टेज पर आए, और ना जहांगीर। अब इन लोगों का हाल ऐसा है जो होता है कि यहाँ जो है जलसा कराने वाला सब घूम रहा है, या तो जलसा कराने वाले 2 आदमी यहाँ रहना चाहिए। अभी इनकी तकरीर ख़त्म हो रही है तो अब दूसरे को लाने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? तो सब चला गया, कोई नहीं स्टेज।